سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر تھے، چہرہ جگمگا رہا تھا، دمک رہا تھا خوشی کی وجہ سے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی جب آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو میں اس کے 10 گناہ مٹاؤں گا، 10 نیکیاں لکھوں گا، 10 درجات بلند کروں گا اور اتنی ہی رحمت اس پر بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ کی دنیا نئی نئی گھومی گئے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے، دلوں نے گاہ کی دنیا نئی گوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیف و خوبصورت جسم مبارک کے حوالے سے ہے، اور آپ کے جسم کے ایک عضو مبارک کے کمالات اور ان کی برکات کو بیان کیا جائے گا۔ اور ہم نے موضوع رکھا ہے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے مصرے کا جو سلام رضا میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کا مصرع یہ ہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک کے دست مبارک پر، آپ کی انگلیوں کی طاقت، حسن و جمال پر اور اس سے ہونے والے معجزات پر، تاکہ بڑھے عشق رسول ہمارے دل کے اندر اور ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہو کر درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے اتباع سنت میں اپنی زندگی گزاریں۔ ابتدا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں، ہمارے مبلغین کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ محمد خالد اتاری مدنی تشریف فرما ہیں، اسی طرح ہمارے مدنی رضا بن فرید اتاری تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ یہ کلام سنائیں گے، یہ ہمیں گفتگو میں نبی پاک کے معجزات اور کمالات کو بتائیں گے تاکہ ہمارا عشق رسول بڑھ جائے۔ حدیث پاک سنیے، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا امام ابو نعیم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری والدہ نے مجھے ارشاد فرمایا اس دن جب کہ نبی پاک کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہوا، تو فرمایا کہ اے انس، آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس شاید کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ گھی والا مشکیزہ لاؤ اور وہ پرانی کھجوریں لاؤ۔ اور میری والدہ نے کھانا بنایا جو کھجوروں اور گھی سے ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ بنا کر برتن میں، ایک پتھر کے برتن میں رکھ کر مجھے دیا کہ جاؤ یہ کھانا نبی پاک کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دینا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ برتن میں کھانا لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پیالے کو گھر کے اس کونے میں رکھ دو اور جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور مسجد میں بیٹھے ہوئے دیگر صحابہ کرام کو علیہم رضوان انہیں بلا لاؤ، اور یاد رکھو راستے میں اگر کوئی مل جائے تو انہیں بھی دعوت دے دینا۔ اب حضرت انس کہتے ہیں
کہ میں نے کہا کھانا تو اتنا سا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لوگوں کو بلا لیا. بہرحال میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گیا اور ان سب کو میں نے دعوت پیش کر دی. لوگ آنا شروع ہوئے اور نبی پاک کا حجرہ مبارک لوگوں سے بھر گیا. اب میں پریشان تھا کہ اتنا سے کھانے سے ہوگا کیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس وہ کھانے کا برتن اٹھاؤ. جب وہ برتن نبی پاک کے سامنے رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دعوت ولیمہ کے اس کھانے کے برتن میں اپنی 3 مبارک انگلیاں ڈال دی اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا بانٹنا شروع کرو. کہتے ہیں کہ میں نے اس کھانے میں اتنی برکت دیکھی کہ کھانا ہمارے سامنے اس کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا, یہاں تک کہ لوگ کھاتے گئے, سارے افراد سیر ہو گئے. اب بھی برتن کے اندر کھانا موجود تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس اب یہ کھانا حضرت زینب کے سامنے رکھ دو. سبحان اللہ, کتنا شاندار ولیمہ ہے, شاہ خوش خصال کا ہے, کیسی پیاری نبی پاک کی یہ کمال آپ ہم نے سنا ہے, شان دیکھی ہے. پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ وہ لوگ کتنے تھے جنہوں نے یہ کھانا کھایا, تو کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 72 افراد تھے. تھوڑی کھجوریں, تھوڑا سا گھی اور اس کا تھوڑا سا کھانا تھا, ایک برتن میں لایا گیا. میرے آقا کی انگلیوں کا کمال یہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کھانا بڑھتا جا رہا تھا, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور 72 آدمیوں نے وہ کھانا کھا لیا. پھر ہم کیوں نہ کہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ایک معجزہ نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک کی انگلیوں کا, نبی پاک کے دست مبارک کا. اس طرح کے بہت سارے معجزات کتب احادیث میں وارد ہوئے. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک انگلیوں اور دست مبارک کی برکات سے ہمیں آخرت میں اس طرح مستفیض فرمائے کہ آقا ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دیں. نور کے چشمے لگے دریا بگے, نور کے چشمے لگے دریا بگے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یا نبی پاک کا معجزہ بھی پتہ چلا, وہیں ساتھ میں مدنی چینل کے ناظرین یہ پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا کی زندگی کتنی سادہ تھی. آج ہمارے یہاں شادی کا ٹینشن ہوتا ہے خالد بھائی کہ شادی میں اتنا خرچہ کرنا پڑے گا, اتنے کھانے بنانے پڑیں گے, اور ولیمہ 4-6 ڈشوں سے کم میں نیچے آتا نہیں ہے, سینکڑوں افراد کی دعوت کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارے آقا کی زندگی کتنی, طبیعت کتنی سادہ, کتنی پاکیزہ تھی کہ آپ کا مبارک نکاح ہوا ہے اور کھانے کا انتظام یوں ہوا ہے کہ صرف 72 آدمیوں نے, یعنی یوں کہیں تو ہمارے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ولیمہ اگر خالی 72 آدمیوں کا ہو تو لوگ اس کو شاید مایوس سمجھتے ہیں, مگر شاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے اور وہ 72 افراد پر مشتمل ہے. اور کیسی برکت ہے کہ تھوڑا کھانا 72 کے 72 افراد کو پورا ہو گیا. سادگی میں عظمت ہے, نبی پاک کے معجزے کی اپنی برکت ہے, ان کا کمال ہے, مگر نبی پاک کی پیاری سنت سادگی کو اپنانے کی بھی اپنی برکت ہے. اپنی شادیوں میں سادگی لے کر آئیں, آسانی لے کر آئیں, انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ہم بڑھتے ہیں ہمارے خالد بھائی کی طرف, انشاءاللہ نبی پاک کے دست مبارک کے کمالات پر بات کریں گے. خالد بھائی, نبی پاک کے پاک کا جسم مبارک پورا ہی با کمال ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اب یہ نبی پاک کا کمال ہے. ہم آج خاص انگلیوں مبارک کے دست مبارک کی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی انگلیوں کی طاقت اور معجزات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ظاہری حسن و جمال یہ بھی انسان کو, طبیعت کو مائل کرتا ہے, اور میرے آقا سے زیادہ حسین و جمیل تو کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. تو انگلی ہاتھ مبارک کے ظاہری حسن و جمال پر آپ کچھ کلام فرمائیں. سبحان اللہ. قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں, بے مثال ہیں, نہ ان کا
ظاہری جمال ایسا کہ اس تک کوئی پہنچ پائے، واہ۔ نہ ان کی باطنی خصال اور خوبیاں ایسی کہ بندہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ انک قد خلقت کما تشاء، واہ واہ، من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الدجیٰ، من ذاتہ نور الہدیٰ، من کفہ بحر الحمم۔ بہت خوب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک ہتھیلیاں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صرف دستے مبارک کی بات کی جائے نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخنوں سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بازو کے نیچے تک سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جو ظاہری رنگت تھی، ظاہری خد و خال جسے کہا جائے، اسے بھی بیان کیا اور ان سے صادر ہونے والے معجزات کو بھی بیان کیا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک ہاتھوں سے وہ کام کیے جو عام لوگ نہیں کر پاتے تھے، اور جب ان کو دعا کے لیے اٹھایا تو اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جب یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو جل تھل کر دیے جاتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اگر ظاہری حسن و جمال کی بات کی جائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں پست نہیں تھی، چھوٹی نہیں تھی، یہ بڑی بڑی تھی اور گوشت سے بھری ہوئی۔ اللہ، کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا تو ایسی معلوم ہوتی مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو اپنے بچپن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چلے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں ایسی تھیں کہ دیکھنے والا ان کو دیکھے تو یوں سمجھے جیسے یہ چاندی کی ڈلیاں، اللہ، ایسی چمکدار، ایسی لگتی۔ واہ واہ، تشبیہ کتنی خوبصورت ہے، چاندی کی ڈلیاں۔ اچھا، یہاں تک بھی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کوئی ریشم ایسا نہ چھوا جو نبی پاک کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، کوئی ریشم۔ اب ہتھیلیوں کی نرمی کو بیان کر رہے ہیں، ریشم کی تشبیہ دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی چمک کو بیان کر رہے ہیں، چاندی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت اعضاء کی خوبصورت خد و خال کو ایسی چیزوں سے کہ دنیا میں جن سے اعلیٰ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ان سے تشبیہ دیتے، حالانکہ میرے آقا کی شان تو اس سے بھی ورا تھی اور اعلیٰ تھی۔ کیا شان ہے، مزید کچھ بیان فرمائیں گے اس پر آپ؟ کہا گیا کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تمام ادا ہی لاجواب۔ اچھا، اب یہاں پہ نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کی ظاہری خد و خال پر ہم بات کر رہے ہیں، خوبصورتی پہ بات کر رہے ہیں، تو اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیں، وہ ایک بچے کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس کے سر سے جو ہے وہ خوشبو آنے لگی۔ ایک صحابی فرماتے کہ میرے رخسار پہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تو 8 دن تک نبی پاک کے دستے مبارک سے آنے والی خوشبو میرے رخسار سے آتی رہی۔ تو یہ ظاہری خد و خال ہے۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سر پر اگر ہاتھ پھیر اللہ اللہ تو اس بوڑھا ہونے کی وجہ سے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ بچپن میں جن کے سر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا تھا، اور جب وہ اپنی بڑھاپے کو پہنچے تو اس وقت جن بالوں پر حضور کا ہاتھ گزرا تھا ان کے علاوہ باقی سب سفید ہو چکے، صرف وہ بال اپنی حالت پہ رہے جن پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کمال ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی کمالات ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحے میں سبقت کیا کرتا تھا اور آگے بڑھتا تھا باقیوں سے۔ ویسے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز یہ ہے کہ کوئی سلام میں حضور سے پہل نہیں کر پاتا، خود پہلے فرماتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سلام کیا کرتے اور باقی حضرات جواب دیا کرتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ سے کیونکہ خدمت کی ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں میں مصافحہ کرنے میں سبقت کیا کرتا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے اور کمال کی ٹھنڈک رکھتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں رات تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی
ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ انداز کیسی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیر تھی، وہ صحابہ محسوس کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے کمالات کو۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین سن کر آپ کے دل کے اندر بھی عشق رسول کے جذبات بڑھ رہے ہوں گے، بڑھنے ہی چاہیے، جتنا عشق رسول بڑھے اتنا اچھا ہے۔ کہتے ہیں جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو عشق رسول کا جتنا شہد ہماری روح کے اندر پڑے گا، ہمارے ایمان کو تازگی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں کمال حاصل ہوتا جائے گا۔ بات یہاں پر ہم نے کی ہے نبی پاک کے ہاتھ کے ظاہری خد و خال کی خوبصورتی کی، طاقت، ایک تو ہاتھ کی طاقت بھی بیان کی جاتی نا کہ بھئی بندے کی جو نا ہاتھ میں بڑے مضبوط ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی طاقت اور اس کی قدرت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ کیسے تھی؟ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، واہ، انہیں اختیار دیا گیا، اللہ اللہ، پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ کیا بات ہے! وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا۔ سبحان اللہ، جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، یہ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو حضور کی انگلی سے جاری ہوئے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے عالم میں جاری ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، تو دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ میں تو آپ کو تب سے ہی ایک عظیم مرتبے والا سمجھتا تھا جب میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں تو جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہے، انگلی پھرتی ہے، اس طرف ساتھ ساتھ چاند بھی پھر رہا ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم کیا جانیں اور کیا بیان کریں، اس کو تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، رب کی بارگاہ میں حضور کا کیا مرتبہ ہے، اسے کوئی کیا بیان کرے گا۔ لیکن دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہے نا، اس کو چھپایا نہیں، بے شک اس کو گھٹایا نہیں ہے، اس کو واضح کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو وجہ کیا ہے، وجہ کیوں کیا ایسا؟ چاہتے تو نہیں بیان کرتے، لوگ سن کے نہ جانے کیا کہیں، کوئی کیا بولے، کوئی کیا سوچے، حالانکہ عام لوگ تو ایسے نہیں ہوتے۔ دراصل ایک بات تو یہ تھی کہ یہ عام تھے ہی نہیں، یہ خاص تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھے، پھر دوسری بات یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو اتنے اختیارات، اتنی طاقتیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ راہ ہدایت پہ لانے کے لیے عطا فرمائی۔ تو جب ان کا بیان ہوگا تو امت ان سے محبت بھی کرے گی، راہ ہدایت پر بھی آئے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عالم ہے کہ غزوہ خندق جاری ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، خندق کھودی جا رہی ہیں، اور اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان فاقے سے ہیں، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے، تم سے زیادہ باندھے ہوئے ہیں، یہ عالم میں بھی گزار رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام علیہ مردوان گڑھا کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور اس وقت ایسی چٹان آ جاتی ہے، ایسا پتھر بیچ میں آ جاتا ہے کہ اب وہ ایک سے ایک طاقتور صحابی تھے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، مولا علی خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، اللہ اکبر، اور جو صحابہ حضرت خالد بن ولید یا آپ کے ہاتھ کے وار سے کوئی بچ کے نہ جا سکے، سبحان اللہ، صحابہ کرام خود سمیت ایسی تلوار چلائیں کہ خود کو توڑتی ہوئی وہ سینے کی ہڈی چیرتی ہوئی کمر تک آ کے رکے، ایسی تلوار چلانے والے صحابہ کرام علیہ مردوان،
وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خندق کھودتے وقت مشکل آ رہی ہے، آپ آئیے، کچھ کرم فرمائیے، شفقت کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے، تشریف لائے، کدال لیا، اور وہ جو چٹان پریشان کر رہی تھی نا، لکھا ہے کہ اس چٹان پر رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دبایا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کاری وار کرنے کے لیے، مارا نہیں، زور سے، ایک ہوتا ہے کاری وار، زوردار وار کرنے کے لیے جس چیز سے وار کیا جا رہا ہے اسے پیچھے لایا جائے اور پھر جھٹکا دے کے مارا جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ گویا یوں رکھ کر دبا دیا گیا، اور یہ دبانا تھا کہ وہ ایسی ٹوٹی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نکلنے والی روشنی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظارے حضور کو بھی اور حضور کے صحابہ کو بھی دکھایا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں فتح کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، ہائے ہائے، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کا ہتھیلی مبارک، ہتھیلیاں، اللہ اللہ، بحر ہمت، یہ ہمت کا سمندر ہے، سمندر، ایسی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ یہ تو یوں زور لگا کے چٹان توڑنے کا واقعہ ہے، لیکن جب یعنی یہ چاہیں تو کم کر دیں، یہ چاہیں تو بڑھا دیں، یہ چاہیں تو کبھی نرم کر دیں، ہاں جی، چاہے تو سخت کر دیں، سبحان اللہ، یہ چاہیں تو توڑ کر مشکل کشائی کریں، یہ چاہیں تو جوڑ کر مشکل کشائی کریں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی ادا لوگوں کی مشکل کشائی کا ذریعہ ہے، ان کے عقیدوں کو منور کرتی ہے، ان کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو آپ ابتدا میں واقعہ ارشاد فرما رہے تھے نا، اس کے ریلیٹ مجھے ایک واقعہ یہ بھی یاد آیا تھا۔ میں آپ کے واقعے کو لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی شامل کر لیں، اور آپ کی گفتگو پھر جستجو بھی بڑھے گی نا، خالد بھائی آگے کون سا واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ کال لے لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ اللہ کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، عرض یہ ہے کہ انگلیوں کے معجزے پہ بھی کوئی کلام سنا دے۔ اتنے سارے کلام تو ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلام میں سنا رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو سننے کا موقع بھی ملے گا، عشق رسول بھی آپ کا بڑھے گا۔ اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند اور سورج عمل کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی روایت بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ خالد بھائی نے ایک روایت تو بیان کی، اور دوسری وہ معجزہ ہے جو شق القمر والا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرمایا تو وہ جڑ گیا، اور پھر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نماز عصر والا، آپ نے سورج کو اشارہ فرمایا تو سورج جو ہے وہ پھر کر آ گیا، اور جب آپ نے اشارہ فرمایا تو واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو یہ عمل تو کرتے تھے، مگر یہاں خالد بھائی ایک بات قابل غور ہے نا، کہ چاند اور سورج وہ ہماری طرح یوں مکلف نہیں ہے، مگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی، کیونکہ نبی پاک ان کے لیے بھی نبی ہیں، ان کی بات کو قبول فرما رہے ہیں، نبی پاک کی بات پر عمل کر رہے ہیں، ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سلطنت ہیں۔ ہم جن کا کلمہ پڑھیں، جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم ظاہری طور پہ عمل نہیں کر پا رہے، یعنی زبان قال سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانتا، مگر زبان حال سے گویا کہ ہماری حالت بتا رہی ہے کہ ہم ماننے والے نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ چاند اور سورج عمل کریں، آپ نے عمل کی بات کی نا، ہم عمل نہ کریں تو یار ذرا غور تو کریں۔ اچھا پھر جب وہ عمل کریں تو وہ روشن بھی رہیں، وہ روشن بھی رہیں، ہم عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت میں بھی چہرے ہمارے انشاءاللہ چوندوی کے تان کی طرح روشن ہو جائیں گے، تو عمل کی طرف آئے انشاءاللہ برکت ملے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا ہوئے، اور کتنے ہی لوگ ایسے آئے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر یہ شرط عائد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فلاں کام کر دیں گے تو میں ایمان لے آؤں۔ حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑ کی چٹان ہے نا، آپ اس کو اشارہ کریں
یہ اگر آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لیتی ہے اللہ، تو میں ایمان لے آؤں گا۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کی چٹان کو اشارہ کیا، یہ بھی انگلی مبارک کی انگلی کا معجزہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دیا گیا، اس پر بھی بات ہے۔ پلس یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونا پہلے ہی کافی، سبحان اللہ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، حضور کے لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کو حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ کفار کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں، اس سے نہیں سمجھتے کہ میں رب کا وہ رسول ہوں جو خاتم النبیین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہے، تمہیں اس سے ہی سمجھ جانا چاہیے۔ بہرحال ایک مرتبہ عطا فرمایا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ ایک ہوتا ہے اور دلائل بے شمار ہوتے ہیں، تو یہ ایک دعویٰ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ اس پر دلائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل کے طور پر آسمان کو بھی حضور کے تابع کیا ہے، زمین کو بھی حضور کے تابع کیا ہے۔ وہ چاہیں تو ستاروں پر حکومت کر کے دکھا دیتے ہیں، بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی میری اتباع میں دی گئی ہیں یہ چیزیں، میرے پیچھے میرے حکم کے ماتحت کر دی گئی ہیں کہ میرے وزیر بھی آسمانوں اور زمینوں میں، سبحان اللہ، دو زمینوں میں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آیا نا، تو آخر کہنے لگا کہ وہ چٹان آئے گی تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کسی بندے کو بلایا جائے اور وہ انکار کر جاتا ہے، یہاں تو چٹان ہے، چٹان کو کیا پتا، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، نہ کان ہے، اس کی تو نہیں ہے، لیکن حضور کی ہیں، حضور جس پر ڈال رہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے ایک اس کی یوں بھی تعبیر بیان کی کہ بظاہر پہاڑ کی کوئی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس پر پڑ جاتی ہے اسے زندگی دے دیتی ہے۔ کیا بات، جب اس پر نگاہ پڑ گئی اور اس نے یہ جان لیا کہ حضور مجھے بلا رہے ہیں، تو اب وہ اپنی جگہ پر رہ نہیں سکتا تھا، اس کا رہنا محال تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر پانی پر تیرتا ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس بندے کو سنایا جو اسلام لانے کے لیے شرط لگا رہا تھا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور یہ معجزہ دیکھ کر آنے والا بندہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ نبی پاک کا ایک معجزہ آپ نے انگلیوں کے حوالے سے بیان فرما دیا، ماشاءاللہ، اشارے سے نبی پاک کے کہ وہ فرما برداری کر رہا، تابع فرمان ہے۔ مزید وہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے تھے میں کالز پہ جانے سے پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ سے ایک واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ آقا کھانا ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اب کیا کریں اور کیسے گزارا کریں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، ایک طویل سفر کے بعد ہم آ رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جمع کر لو۔ سبحان اللہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سب نے مل کر جو پانی جمع کیا وہ ایک برتن میں سمو گیا، ایک ہی برتن میں آ گیا، اتنا پانی تھا۔ اب پورا لشکر ہے اور سب کو پانی بھی پلانا ہے، جانوروں نے بھی سیراب ہونا ہے، اور جانور پالنے والے دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ پانی پی جاتے ہیں۔ آپ کی پیاس ایک آدھ پیالے میں بجھ جاتی ہے، لیکن جانور ایک جگ پی کر بھی وہ ایسا سیراب نہیں ہو پاتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں اپنی انگلیاں ڈالی، اور جب وہ انگلیاں حضور نے اپنی پانی میں ڈالی تو اب اس پانی سے گویا چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے پیا بھی اور اسے بھر کر رکھا بھی۔ جب واقعہ مکمل ہوتا ہے اور سب سیراب ہو جاتے ہیں اس پانی سے، یہ راوی جب واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ سبحان اللہ، کتنوں نے پیا یہ حضور اقدس 10 12 15 25 کتنے تھے؟ نکلنے والا پانی تعداد کیا تھی، کتنے بندے سیراب ہوئے؟ فرماتے ہیں تعداد ہماری جو بھی تھی، لیکن اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے، لو کننا 100,000 لکفانا، وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ایسا نکل رہا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی ہم سب کو کفایت۔ کیا بات ہے۔ جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے
جوش پر آتی گئے جب غم خواری تو جشن سیراب ہوا کرتے گئے، جشن سیراب ہوا کرتے تشرے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی رحمت جوش پر آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے ذریعے امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی خیر خواہی فرماتے ہیں، ان کی امداد فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مدد فرماتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے۔ یہاں جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلی مبارک سے، انگلیوں سے 5 جو ہے وہ چشمے جاری ہوئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت ایک شعر اور بھی ہے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، وہ سنوں گا، مگر پہلے ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے کی رگڑ سے پیدا ہوا، اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر نہ فرماتی کہ زم زم، تو یہ حدیث روایتوں میں موجود ہے کہ وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس طرح کے مضامین موجود ہے۔ اس زمزم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، یعنی اس کو تبرک بھی کہیں، برکت بھی کہیں، غذا بھی کہیں، سب کچھ اس پہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح اور رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں جہاں پانی کا بیان آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اور آب کے انگلیوں کے مبارک پانی اور زمزم کے پانی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں؟ بات ہے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، بعد میں تشریف لائے اور پھر ہجرت کر کے مدینے آئے، پہلے مکہ میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل شہر مکہ ضرور ہے، لیکن مدینے کو اس سے افضل، خاص کر وہ جگہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما ہے، اسے مشہد مبارک، سبحان اللہ، اسے سب سے افضل قرار دیا گیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے بھی افضل اسے قرار دیا گیا کہ اس خطہ زمین کو، زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ایسا قرب ملا ہوا۔ اللہ یہاں پر قرآن کا اصول دیکھیں اور اسلوب دیکھیں تو وہ تو یہی بیان کرتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں وہ افضل ہے، اسی کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اچھا، جب یہ ارشاد ہوا نا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد، مکہ مکرمہ کی قسم جی کھا کر ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مبارک شہر کی، اس امن والے شہر کی قسم۔ اس وقت کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود ہیں، مفسرین نے باقاعدہ اس پر کلام فرمایا ہے کہ اس وقت تو نبی پاک علیہ السلام وہاں موجود ہیں اس لیے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکہ مکرمہ کو اس لیے افضل قرار دیا گیا کیونکہ کعبہ وہاں پر ہے، کیونکہ صفا مروہ وہاں پر ہے، لہذا یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر، یہاں پر بھی مکہ ہی مراد ہے، اس شہر مکہ کی قسم۔ پھر وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ قسم کیوں ذکر فرمائی جا رہی ہے، اس لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں ہی عرض گزار ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حیران ہیں آپ کا وہ مرتبہ دیکھ کر جو رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نالین سے لگنے والے ذروں کی قسم بھی ارشاد فرماتا ہے، ان اقسم اللہ تعالی بترامی قدمیک، آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ کر حیران ہیں، تو سوال ہوا کہ آپ نے یہ بات کیسے کی، حالانکہ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ بات نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا آپ پڑھتے نہیں ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس شہر کی قسم اس لیے کیونکہ آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا کسی جگہ کا حضور سے نسبت رکھنا اسے افضل کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو جب پانی حضور کی انگلیوں سے جاری ہوگا تو پھر اس میں افضلیت کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ، یعنی اسی اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی پاک کی انگلی مبارک سے، انگلیوں کے کرم سے نکلا، اور کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے افضل ہمارے آقا، بلکہ تمام انبیاء سے افضل آقا۔ تو زمزم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت پا کے افضل ہوا تو انگلیاں مبارک سے نکلا ہوا پانی یقیناً سب سے افضل ہوا، کیونکہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس کو نسبت ہو گئی۔ اب وہ آپ شعر پڑھ دیں۔ انگلیاں فیض
پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی گئے جاری یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے حوالے سے ہم نے کمالات سنے، آپ کے مبارک ہاتھ کی طاقت کو سنا، ظاہری خوبصورتی کو، خد و خال کو سنا، آج نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے کمالات کو سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جس بھی حصے پر بات کی جائے وہ با کمال ہی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں محبت کا اظہار کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، خاص طور پر وہ کتابیں جن میں نبی پاک کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا، نبی پاک کی ظاہری خد و خال کو بیان کیا گیا، نبی پاک کے اعضاء مبارکہ کا حسن بیان کیا گیا، کمال کو بیان کیا گیا۔ ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہمارے دل کے اندر محبت اور بڑھے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کا شوق بڑھے، اور ہم اس بات کا انتظار کریں کہ کب ہم مریں اور قبر میں جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں کہ جن سے نبی پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں جن سے آپ نے سورج کو پھیر دیا، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں کہ جن کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے 5 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں کہ جن کے ذریعے جب آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہیں تو ہڈی جڑ جاتی ہے، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں کہ جن کے ذریعے جب آپ نکلی ہوئی آنکھ کو اندر لگاتے ہیں تو آنکھ درست ہو جاتی ہے، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں۔ تھوڑے کھانے میں جب وہ ہاتھ مبارک جاتے ہیں تو وہ کھانا کثیر لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے، ان مقدس ہاتھوں کو دیکھیں کہ جب گرتے وہ کو اٹھاتے ہیں تو انہیں اٹھا کر اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں اور امت کی رہنمائی، غم گساری اور غم خواری فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے آقا علیہ السلام کی یہی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے، اس میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں نبی پاک کی سچی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سچا عاشق رسول بنانا چاہتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 بجے مدنی چینل پر شروع ہوتا ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں براہ راست ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ نبی پاک کی سیرت کے اور بہت سارے موضوعات پر آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ اللہ کریم نبی پاک کے ان مبارک ہاتھوں کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، ان دعاؤں میں حصہ ہمیں عطا فرما دے کہ آج جو امت پریشان ہے، نبی پاک کے ان ہاتھوں کا حصہ دعاؤں کا ہمیں مل جائے کہ جب ہاتھ اٹھاتے تو ابر کرم چھا جاتے تھے۔ اللہ کریم اس امت کے حال پہ رحم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا